الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی قابل قدر عزیز دوستو بھائیوں، آپ حضرات جس عظیم مشن کے لیے دور دراز کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں، یہ مشن بڑا حساس مشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی زبان سے اس کے مطابق جو فیصلہ ہو چکا ہے، اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں اس کو معیار نبوت کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ نبوت کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، نبوت کا معیار کیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جتنے عہدے ہیں ان سب کے لیے گورنمنٹ نے یا اداروں نے ایک معیار قائم کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان کا وزیر اعظم بننا ہے، اس کا بھی ایک معیار ہے۔ الیکشن ہوگا، اس کی تعلیم کا معیار ہے، پھر الیکشن کے بعد پوچھے ہاں اس کا بھی ایک معیار ہے، تعلیمی معیار ہے، الیکشن معیار ہے، پھر چناؤ معیار ہے۔ اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ کابینہ اس کو قبول کرے گی۔ لیکن نبوت کا معاملہ اس سب سے ہٹ کر ہے۔ نبوت ایک ایسا عہدہ ہے جو کسبی نہیں، دنیا کے تمام منصب جو ہیں وہ کسبی ہیں، لیکن نبوت کسبی نہیں۔ اس کو مرزا غلام قادیانی نے بھی لکھا ہے کہ نبوت کو کسبی ماننا کفر ہے۔ کسب کہتے ہیں محنت مشقت کر کے، تگ و دو کر کے کسی چیز کو حاصل کرنا۔ نبوت، اب آپ حضرات ماشاءاللہ مدارس میں پڑھتے ہیں، یقیناً آپ میں سے کچھ دورے کے ساتھی ہوں گے، کچھ مشکات شریف کے ساتھی ہوں گے، یا ویسے مدرسے میں پڑھتے ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ احزاب کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اس آیت کے ایک تو معنی ہے لغوی جو قرآن کریم میں احادیث کے حوالے سے آپ کو ملتے ہیں۔ اس ایک آیت کو آپ تین طرح عوام کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ پہلا تو ترجمہ یہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں، لغوی معنی اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ سارا۔ دوسرا یہ ہے جب عوام الناس میں آپ نے بات کرنا ہو تو اس کا تھوڑا سا رخ بدلنا پڑتا ہے۔ علماء کے سامنے بات اور ہے، عوام الناس کے سامنے بات اور ہے۔ سمجھانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک لغوی معنی، ایک مرادی معنی، ایک اصطلاحی معنی، یہ تین چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ دوسری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس آیت پاک میں یا جو بھی آیت آپ قرآن کریم کی پڑھیں گے اس میں پیدا ہونا تو کسی عربی کے لفظ کا معنی ہی نہیں بنتا، یہ اعتراض ہوگا نا۔ آپ یہ کہیں گے ہم نے اس لیے یہ کہا ہے کہ دوسری طرف سے ہونے والے اعتراض کا دروازہ بند ہو جائے۔ دوسری طرف سے جو اعتراض ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یا پیدا نہیں ہوگا، ہمارا عقیدہ ہے امت مسلمہ کا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ان کا نزول ہوگا۔ تو ہم نے اس لیے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، بعد کے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے پیدا ہونے کی شرط لگا دی۔ اب تین بڑے مسئلے ہیں میرے عزیزو جن کو قادیانی عوام الناس کے سامنے بیان کر کے بڑی بگلیں بجاتے ہیں، اور اس پر وہ بڑی لے کرتے ہیں اور بڑے شور و زور سے ان تین مسائل کو وہ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قاضی نذیر احمد لاہل پوری ایک ان کا مربی گزرا ہے، بڑا ہٹ درم، بڑا شاطر اور بڑا عیار آدمی تھا، وہ مبلغ تھا قادیانیوں کا بہت بڑا۔ اس نے کتاب لکھی
अहमदिया तलीमी पॉकेट बुक, उसका नाम रखा अहमदिया तलीमी पॉकेट बुक। उसने 3 मसले लिखे, 3 मसले। पहला मसला लिखा वफ़ात ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरा लिखा इजराए नबूवत कि नबूवत जारी है, तीसरा लिखा सदाकत मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा कादियानी की सदाकत के दलाइल दिए। सफ़ीर ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चिनोटी सब कैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये जो काजी नज़ीर है ना, इतना शातिर है कि इसको मिर्ज़ा कादियानी की सदाकत के इतने दलाइल याद हैं जितने मिर्ज़ा कादियानी को खुद याद नहीं थे। जितने मिर्ज़ा कादियानी को खुद याद नहीं थे, इसको इतने दलाइल उसके सदाकत के याद हैं। अब उसने जब ये किताब लिखी तो इसी लाहौर के बुजुर्ग गुजरे हैं मौलाना अब्दुल्ला मेमार रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने एक किताब लिखी मुहम्मदिया तलीमी पॉकेट बुक, और उन्होंने उस तरतीब को बदल दिया। कादियानी जब भी बात करते हैं तो कुरान करीम की कोई आयत पढ़ते हैं, कहते हैं ये इससे मराद है ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। हमारे दोस्त जज्बात में आकर उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज के बाद आप ये बात याद रखें कि वफ़ात तो हयात का मसला ही सिरे से कोई नहीं, वफ़ात ईसा का मसला ही सिरे से कोई नहीं। क्यों? मसला है रफ़ा व नज़ूल, मसला है रफ़ा व नज़ूल। ईसा अलैहिस्सलाम का रफ़ा हुआ है या नहीं, नज़ूल होगा या नहीं, वफ़ात और हयात का मसला ही कोई नहीं। मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का मसला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के थोड़ी देर बाद फैल गया था। कितना बेवकूफ़ है कि ईसा अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के नबी हैं या बाद के हैं? बोलो, नाराज़ ना होना, मैंने आपसे सवाल करके आपके जवाब पर चलना है। अगर जवाब नहीं देंगे तो मैं नहीं चल सकूँगा, ठीक है ना। मैं देहाती आदमी हूँ, मौलवी कोई नहीं, मैं देहाती आदमी हूँ। तो मैं आपसे सवाल करूँगा, आपके जवाब को सुनकर आगे चलूँगा, ठीक है ना। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ मैं पढ़ाने नहीं आता, मैं तो सबक सुनाने आता हूँ। मैंने तो सबक सुनाना है आपको, उसमें जो कमी रहेगी वो आप मेरी पूरी कर देंगे। अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए। तो मसला है रफ़ा व नज़ूल का, ईसा अलैहिस्सलाम का रफ़ा हुआ है या नहीं हुआ, इस बात पे बात। अब ये जो उन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, कहता है हुज़ूर सल्लल्लाहु की वफ़ात के थोड़ी देर बाद ये हयात मसीह का मसला फैल गया। अबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 571 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे, इतना ज़माना। अब ये मसला कि बाद का, तो ये तो झूठा सारे का सारा। तो मैं अर्ज़ करता, नबूवत एक मनसब है और ये मनसब अल्लाह के पास है। अल्लाह के अलावा इस मनसब को देने वाला कोई नहीं, अल्लाह ही इस मनसब के सौंपने वाले। और ये मनसब अताई मनसब है, कसबी मनसब नहीं है। अल्लामा खालमूस साहब रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला फरमाया करते थे कि नबूवत अताई मनसब है, नबूवत अताई मनसब है और सहाबियत शर्फी मनसब है। ये शर्फी मनसब है और विलायत कसबी मनसब है। जितना कोई आदमी इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुस्तग़रक़ होगा उतना ही वो अल्लाह के यहाँ मकबूल होता चला जाएगा। सहाबियत भी मेहनत से नहीं मिलती। कोई आदमी कहे कि मैं बड़ा कुरान पढ़ के, बड़े नवाफिल पढ़ के, बड़ी तहज्जुद पढ़ के सहाबी बनूँ, तो नहीं बन सकता। नहीं, फिर एक जो जुमला इस्तेमाल किया जाता है, जिसने रसूलुल्लाह को देखा वो सहाबी है, ये भी सही नहीं। आप कहेंगे क्यों? जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा और इसी पर उसकी वफ़ात हुई, वो सहाबी है। वरना तो अबू जाल ने भी देखा है और बहुत सारे काफिरों ने भी देखा है। तो ये शर्फी है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह अकबर। इस पर एक बात याद आई, बर्र सगीर की अजीम शख्सियत अमीर शरीयत सैयद ताला शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के एक जुमला आप अपने लिए सदका जारिया समझ के अर्ज़ कर देता हूँ, आप भी उसको बयान करेंगे, आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए। फरमाया, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों में, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों में तरबियत रसूल तो शामिल थी ही, लेकिन इसमें निगाह नबूवत का असर भी शामिल था। कितना अजीम जुमला है। और मैं समझता हूँ असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा में इससे बढ़कर के शायद कोई जुमला ना हो कि वो जब उठते, जब उनकी नज़र खुलती तो पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर पड़ती। ठीक है ना। आज हम उठते हैं तो अखबार देखते हैं तो पता नहीं वहाँ कितनी फ़ोटो होती हैं जिस पर नज़रें पड़ती। वो ये एक जी हाँ जुमला असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों में, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों में तरबियत रसूल तो शामिल थी ही, यानी तरबियत तो रसूल ने की ही थी, लेकिन
اس میں نگاہ نبوت کا اثر بھی شامل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا اثر بھی شامل تھا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور کتنے صبر والے، کتنے حوصلے والے، کتنی جرت والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ہر چیز کو قربان کر دیا۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ نبوت ایک منصب ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ ساری کائنات کی پارلیمنٹ بنا لی جائے، ساری ملکوں کی ایک پارلیمنٹ بنا لی جائے اور اسے کہا جائے کہ تم نبی بنا، تو وہ بنا سکیں گے؟ نہیں بنا سکیں گے نا، چونکہ یہ اللہ کے اختیار میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ اللہ کے تمام نبی جتنے گزرے ہیں وہ سارے کا سارے معصوم ہیں، سارے کے سارے۔ اور اللہ رب العزت نے، ایک عالم تھے مولانا عبد الکریم شاہ صاحب ندیم، فوت ہو گئے، بہت بڑے مقرر تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ ساری کائنات کے شیخ الحدیث، ساری کائنات کے شیخ القرآن، ساری کائنات کے مولوی، پیر، ذمہ دار، تاجر، مغل، عوان، پٹھان، سب کو حکم ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جانا۔ میرا ایمان یہ ہے، اللہ نے اعلان فرما دیا، اے گناہ تو میرے نبی کے قریب نہیں جانا، تو میرے نبی کے قریب نہیں جانا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم وہ ہوتا ہے جس کے دل و گزر میں بھی گناہ کا کو گزر نہ ہوا، دل و دماغ میں بھی گناہ کا گزر نہ ہوا۔ جو گناہ کرے وہ نبی ہو سکتا نہیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی، جس کو بڑے تمطراق سے قادیانیوں نے اٹھایا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے، ان کی دو پارٹیاں، دو بڑی جماعتیں، ایک لاہوری جماعت اور ایک ربوی جماعت جو خلافت پارٹی کہلاتی ہے۔ یہ بڑی دو جماعتیں تھیں، اب تو ان کی بہت زیادہ جماعتیں بن گئی۔ مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے، جامعہ بنوریا والے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس کی جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ایک محمد متین خالد صاحب، اللہ انہیں جزائے خیر دے، لاہور کے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے قادیانیت اسلام کے نام پر دھوکہ۔ اس میں بھی انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے فرقوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی جماعت کے اندر کتنے فرقے ہیں، ان کی جماعت کے اندر کتنے بٹورے ہو چکے ہیں، اور اس کے ہی مریدان میں سے اس نے لکھا کہ کتنے لوگوں نے اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چراغ دین تھا، جموں کا رہنے والا تھا، مرزا قادیانی کا مرید خاص تھا، اس نے بھی بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک ظہیر الدین اروپی تھا، گجرانوالا کے قریب اروپ گاؤں ہے، وہاں کا رہنے والا تھا، وہ بھی مرزا قادیانی کا مرید تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک بدو ملی کا رہنے والا تھا، وہ بھی مرید تھا مرزا قادیانی کا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک ہمارے یہاں سمبڑیال کا رہنے والا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک معراج کے ہمارے قریب گاؤں ہے، وہاں کا رہنے والا آدمی تھا، وہ پرانا مرزئی تھا، اس نے بھی مرزا قادیانی کے ساتھ ساتھ نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اب یہ اگر میں کہا کرتا ہوں، وہ کہتے ہوں گے اگر یہ نبی بن کے سچا ہو سکتا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو عام شے ہے، جہاں سے چاہے خرید لو۔ لیکن نبوت کو ایسا منصب نہیں کہ جس کو جو چیز چاہے خرید کر لے، یہ اللہ کا ایک خاص منصب ہے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں۔ اور ایک ایمان کی سطح کی اور بات، ہمارا ایمان و یقین یہ ہے، اللہ پروردگار عالم نے جس کو نبی بنانا ہے، اس کو اعلان نبوت سے پہلے بھی اس کی زندگی مثالی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی اعلان نبوت سے بھی پہلے مثالی ہوتی ہے۔ کیوں؟ مرزا غلام قادیانی کی کتاب تریاق القلوب کے حوالے سے بڑی عجیب عبارت ہے۔ وہ کسی کے پاس وہ ہے 15 روزہ کورس کی کاپی اس وقت ہے؟ نہیں ہے، چلو میں دوسری نشست میں دکھاؤں گا۔ اس میں بھی عجیب سی بات لکھی ہے۔ اور پھر آریہ دھرم مرزا قادیانی کی کتاب ہے، اس میں اتنی شرمناک تحریر لکھی مرزا قادیانی نے کہ آدمی سوچتا ہے یہ ایک مسلح کی عبارت ہے، یہ ایک نبی کی عبارت ہے، یہ ایک ایسے آدمی کی عبارت ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں۔ یہ گزشتہ جمعرات کو، ہر جمعرات کو ایک سپیس ہوتی ہے ورلڈ کی، اس میں میری گفتگو ہوتی ہے، تو اس جمعرات کو ہمارا عنوان تھا کہ مرزا غلام قادیانی مسیح موعود کیسے بنا، یہ تھا عنوان۔ 40 منٹ کی گفتگو تھی، تو بہرحال الحمدللہ وہ بھی عرض کروں گا۔ تو عرض کر رہا ہوں، نبوت ایک ایسا منصب ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ پاک نے جس کو نبی بنانا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی اس کی زندگی کو اللہ نے محفوظ بنایا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا۔ بڑی معروف روایت ہے، کتابوں میں آتی ہے کہ بیت اللہ کی دیواریں سیلاب کی وجہ سے کچھ کھوکھلی ہو گئیں، وہ چونا وغیرہ نکل گیا، تو مشرکین مکہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو ذرا پلستر وغیرہ یا چونا وغیرہ دوبارہ کر دیں۔ گری نہیں، کھڑی تھی۔ تو اب ان کی کابینہ نے بیٹھ کے فیصلہ کیا، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پہ کتاب یا خطبات ہیں سیرت کے، ان میں لکھی ہے یہ بات۔ تو مشورہ یہ کیا کہ کس طرح کیا جائے۔ انہوں نے کہا پہلی شرط یہ ہے
کہ اس پر سٹے اور سود کا پیسہ استعمال نہیں کیا جائے. وہ بھی سمجھتے تھے کہ پاک مال لگے یہاں. اور دوسرا بڑی عجیب حرکت تھی ان کی کہ ان کپڑوں میں ہم پاپ گناہ کرتے ہیں، ان کپڑوں کو اتار کر ہم اس کی مرمت کریں گے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے 25-26 سال کی غالباً عمر ہوگی، اس طرف تشریف لے آئے. تو مشرکین مکہ کے بڑوں نے کہا کہ آپ کے آباء و اجداد اس گھر کی حفاظت کرتے تھے، تو آج یہ معاملہ پیش آیا ہے، اس کو ذرا تعمیر کر مرمت کرنا ہے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے. تو روایت میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں آقا علیہ السلام نے سوچا چلو شریک ہوتا ہوں. ابھی یوں دھوتی کو ہاتھ لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور آپ زمین پہ گر گئے، جب تک کہ وہ مکمل کر کے فارغ نہیں ہوئے. دوسرا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کوئی شادی تھی، تو شادی کے موقع پر ظاہر ہے وہ بھی جاہلانہ جاہلیت کا دور تھا، کیا کیا ہوتا ہوگا، کیسا ہوتا ہوگا. آج جب بڑی تعلیم ہے، آج یہ حالت، اس وقت کیا حال ہوتا گا. تو وہ شریک ہوتے تھے، تو آپ بھی وہاں تشریف لے گئے اپنے عمر لوگوں کے ساتھ. تو وہاں وہ شور و گول ڈھول ڈھمکا اس رواج کے مطابق جو ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور آپ زمین پہ لیٹ گئے جب تک وہ فنکشن ختم نہیں ہوا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نبی بنانا ہے، قبل از دعوی نبوت بھی میرا اللہ اس کی زندگی کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں. کیوں؟ اگر وہ گناہوں میں مصروف ہو جائے تو کل کو جب نبوت کا دعویٰ کرے تو لوگ کہیں کل تو یہ کرتا تھا، آج نبی بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے، اللہ پروردگار عالم اپنے ان مقدس شخصیات کو جن کو اللہ نے نبی بنانا ہے نبوت کے دعویٰ سے بھی محفوظ رکھتے ہیں. یہ اتنا حساس راستہ ہے. جیسے علامہ خالد موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ میری اور آپ کی آنکھ بڑے بڑے پہاڑ دیکھتی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھتی ہے، بڑے بڑے سمندر دیکھتی ہے، لیکن اپنے انداز سے اتنی حساس ہے، اس کے اندر کوئی غیر چیز مثال کے طور پہ بال جیسی باریک چلی جائے تو یہ بغاوت کر دیتی ہے، یہ اس کو دیکھنے سے انکار کر دیتی ہے. اور دوسری بات، وہاں یہ زبان کتنے لقمے نگلتی ہے، اس کے اندر اس کا غیر بال چل جائے تو پھر بھی بغاوت کر دیتی. وہاں نبوت اس سے بھی زیادہ حساس ہے. جس اللہ نے نبی بنایا ہے وہ اللہ برداشت نہیں کرتا کہ اس جیسا کوئی اور ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی آئے. ٹھیک ہے نا. اب مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں جب کبھی کسی قادیانی سے گفتگو کرنا پڑ جائے تو ایک بات کا خیال ضرور رکھنا، مرزا غلام قادیانی کی زندگی کے 3 حصے ہیں. 3 حصے. پہلا حصہ، ابتدائی حصہ جو ہے جس میں اس نے براہین احمدیہ لکھی کتاب، اور اس پر اس نے 50 حصے لکھنے کا وعدہ کیا اور اس پر قوم سے پیسے لیتا رہا 50 حصوں کے. اور پھر اس کتاب کے بیچنے کی اس نے اشتہار بھی دیے، لوگوں کو کہا اس کتاب کو خریدو، پیسے لیتا رہا. وہ نبی نہیں، وہ تاجر تھا، کتابوں کا تجارت کرتا تھا اس لحاظ سے. تو اس نے 3 حصے اس کی زندگی کے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب سبقت رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے نا ختم نبوت کا ہاتھ سے حصہ، اس میں حضرت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے 3 حصوں کا. جو آدمی مرزا قادیانی کی زندگی کے 3 حصوں سے واقف ہوگا وہ اپنی بات میں کامیاب ہوگا. جو 3 حصوں سے واقف نہیں، میرے عزیزو، وہ کامیاب نہیں ہوگا. کیوں؟ ابتدائی دور میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین لکھا. ابتدائی دور میں اس نے لکھا جو حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، وہ دجال ہے، میں اسے نہیں مانتا. ابتدائی دور میں اس نے براہین احمدیہ میں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ زندہ ہے. 51-52 سال مرزا غلام قادیانی حیات عیسیٰ کا قائل رہا اور اس بات کا اقرار کرتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اب یہ ایک حصہ اس کا یہ ہے. اب اس نے 1880 سے کامیاب 1880 کے شروع میں اس نے الہامات کا سلسلہ شروع کیا اور اس کے بعد 1891 میں اس نے اپنے آپ کو مسیح موعود کے طور پر ظاہر کر دیا. یہ اس کی زندگی کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا. اب 1891 سے 1900 تک وہ مسیح موعود اپنے آپ کو کہلاتا رہا. 1901 میں اس نے باقاعدہ طور پر نبوت کا اعلان کر دیا. اب جب قادیانی سے بات ہوگی تو وہ آپ کہیں گے کہ آپ مرزے کو نبی مانتے ہیں، وہ پہلے حصے کی عبارت آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب آپ کو دوسرے حصے معلوم نہیں ہوں گے تو آپ لاجواب ہو جائیں گے نا. آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ وہ ایک کارگزاری ہے. میرا ایک ملنے والا تھا، ہمارے قریب تھرو ایک گاؤں ہے، اور آج بھی مرزا مسرور جو قادیانی کا 5واں خلیفہ ہے اس کا جو پرسنل سیکرٹری ہے اس گاؤں کا رہنے والا ہے. داؤد ناصر اس کا نام ہے، اور بڑا عیار و شاطر قسم کا آدمی. میری 4 ملاقاتیں اس سے ہو چکی ہیں.
उसका एक भाई है मोहम्मद नवाज, उसने स्कूल बनाया हुआ है, वो टांगों से लूला है, लंगड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ, उल्लू के पट्टे, टांगों से लूला है तो इतना ज़्यादा, मैं अगर सही होता तो पता नहीं तो क्या करता, क्या क्या तुझसे हो जाता। तो पहली दफ़ा जब मेरी उससे मुलाकात हुई, हज़रत कारी साहब दामद बरकातहू हमारे करीब पिंडी बागों में तशरीफ़ ले गए थे, तो मैं बयान कर रहा था, तो ऐन बयान में मुझे मेरे बेटे ने बताया कि वो फ़ोन आया है कि वो नवाज साहब से मुलाकात करनी है। तो आप जो मैंने हज़रत से पूछा, कहने लगा आप छोड़ के चले जाएँ। तो जब आए तो वहाँ बैठे तो नासिर भाई कहने लगा मैं पहले शाकिर साहब सुन्नी था, तो मैंने 23 साल तहकीक करके आमदी हुआ हूँ। कहने लगा मैं सुन्नी था, वो नवाज कहने लगा, तो 23 साल मैंने तहकीक की तो फिर मैं आमदी हो गया। तो मैं ना मुस्कुराने लगा। कहना क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा मुझे अफसोस हो रहा है, मैं एक बात पूछूं? कहना पूछो। मैंने कहा झूठ की क्या तहकीक होती है, ये तो बताओ। झूठ की भी कोई तहकीक होती है? झूठ ज़रबे झूठ बराबर झूठ, झूठ जमा झूठ बराबर झूठ। तुमने किसकी तहकीक की? कहने लगा ये क्या हुआ? मैंने कहा यही पूछ रहा हूँ आपसे, झूठ की कौन सी तहकीक होती है? तहकीक तो वो है कि उसके पीछे को मवाद हो, को वाक़या हो। ये सारे का सारा झूठ है। अब ये उसका भाई दाऊद नासिर जो मिर्ज़ा मसरूर का आज का पर्सनल सेक्रेटरी है, वो इतना अयार और शातिर है, 4 मुलाकातें हुई लेकिन बस वो निकल जाता, बात से बात निकल जाता, आखिर कहता जी हमारे ऊपर पाबंदी है, हम बात नहीं करते। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि 3 हिस्से जब तक आपको याद नहीं होंगे, पहला हिस्सा बिल्कुल उसका आम है, आर्यों से, ईसाइयों से उसके मुनाज़रे होते रहे, अगरचे नाकाम भी होते रहे, वो इस पर बड़ा फ़ख्र करते थे। दूसरा हिस्सा सबसे पहला मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का दावा है मुल्हिम मिन अल्लाह होने का, कि मुझे अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है, और इल्हाम भी इसके अजीब अजीब हैं। मैं कहा करता हूँ वो कौन सा नबी है जिसको अपनी वही याद ना हो? जी, वो कौन सा नबी है जिसको अपनी वही याद ना हो? इसमें जब वही आती तो कहता है ये फ़िक्रा मुझे समझ नहीं आया क्या है। ये किताब है कादियानियों की, इसका नाम है तज़किरा। ये मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि वक्त थोड़ा है ताकि बात ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। ये किताब कादियानियों के यहाँ अल-इयाज़ बिल्लाह ताला कुरान करीम का दर्जा रखती है। आप हैरान होंगे क्यों? कुरान करीम तो एक ही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहफ़ पे नाज़िल हुआ, और नबी इस्लाम के लिसान नबूवत से उम्मत को मिला और उम्मत उसको पढ़ रही है। लेकिन आपके यहाँ वही मुक़द्दस किसे कहते हैं? फरमाइए, वही मुक़द्दस किसे कहते हैं? कुरान है ना, कुरान है ना। उसके अलावा तो हम किसी को वही मुक़द्दस नहीं मानते। ये जो किताब जहाँ से शुरू होती है उस पर एक बड़ी अजीब सी इबारत है, ये है इसका तज़किरा यानी कि वही मुक़द्दस, तज़किरा यानी कि वही मुक़द्दस। अब अगला सवाल, इस पर मिर्ज़ा ताहिर का एक पर्सनल सेक्रेटरी रहा है, अफजल ज़िया उसका नाम है, हमारे ज़िला सियालकोट तहसील पसरूर का रहने वाला है। मेरे एक दोस्त ने कहा उससे मुलाकात करनी है, हम गए, 2 दफ़ा गए, वो नहीं काबू आ, तीसरी दफ़ा हमारे काबू आ गया। तो बड़ा अयार है, मुझे देखते कहने लगा जी मैंने आपसे बात नहीं करनी, बस आप मुझे सवाल लिख दें। काफ़ी लोग जमा थे, कहने लगा जी मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी, पता था छितर पड़ेंगे। कहने लगा जी आप मुझे सवाल करें। मैंने 6 सवाल लिख उसको दिए। एक सवाल उसमें ये था कि ये जो वही मुक़द्दस है, इसका मतलब ये है इसके अगले सफ़े पर जितनी इबारत है वो अल्लाह की तरफ से आई। क्यों मौलाना? हम जो कहते हैं ये कुरान करीम, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ये कुरान करीम है, हम उसके एक एक ज़ेर ज़बर शद मद पेश के ज़िम्मेदार हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आई। जो भी कहेगा हम उसको सबूत देंगे, ये अल्लाह का कुरान है। अब इन्होंने कहा वही ये मुक़द्दस है, तो इनकी जिम्मेदारी है इसके आगे जितनी बात है वो अल्लाह के कुरान से साबित करें। अल्लाह ने हर नबी, जितने नबी भेजे, उनको जितने नबियों को वही आई उनकी कौमी ज़बान में आती थी, ठीक है ना। हर नबी को वही आई उसकी कौमी ज़बान में। तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी पंजाबी था, इसको पंजाबी में वही आनी चाहिए थी ना। ये गुरदासपुर है, मुझे जो पूछता है ना, मैं कहता हूँ मैं मिर्ज़ा कादियानी का हमसाया हूँ नासिर साहब। वो गुरदासपुर नारोवाल 7 साल सरहदें मिलती हैं। मैंने बहावलपुर अहमदपुर शर्किया कॉन्फ्रेंस थी तो वहाँ मेरा नंबर आया, तो मैंने कहा पहली खुशखबरी तो ये है कि मैं मिर्ज़ा कादियानी का हमसाया हूँ। वो इस पर नारे शुरू हो गए। मैंने कहा यार नारे ना लगाओ, मेरी बात सुन लो। हमसाया हमसाए को बेहतर जाता है कि ये किस कुमाश का आदमी है, ठीक है ना। उसे पता होता है कि ये किस कुमाश का आदमी है। इसलिए भी ज़रूरी है चूँकि ये फितना पंजाबी है, ये फितना पंजाबी है और पंजाब से ही उठा और पंजाबियों को इसकी ज़्यादा मालूमात है, ये इसको ज़्यादा जानते हैं। मौलाना मोहम्मद हयात साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, वो कादियान में मुबल्लग रहे हैं। पहले मुबल्लग कादियान में मौलाना मोहम्मद हयात रहमतुल्लाह अलैह
اور عنایت اللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت سید تعالیٰ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مقرر کیا تھا۔ مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قریب کوڑلی بارے خاں کے رہنے والے تھے، پٹھان برادری تھی اور ذمہ دارہ کرتے تھے۔ پھر گورنمنٹ نے زمینیں دیں تو اکاڑا کے قریب چلے گئے، وہاں رہتے رہے۔ پھر کتابوں کا مطالعے کا شوق پڑ گیا۔ پھر مولانا عبداللہ صاحب سائی وال والے عیدگاہ والے ان سے پڑھتے رہے، وہاں سے چلے تو پھر گجرانوالا مولانا عبدالعزیز صاحب ایک محدث گزرے ہیں، ان کے پاس پڑھتے رہے۔ پھر مولانا چراغ شاہ صاحب ایک بہت بڑے عالم گزرے، ان کے پاس پڑھتے رہے۔ اسی دوران ان کی ملاقات امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ سے ہوگی اور انہوں نے انہیں قادیان بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ قادیان جب گئے تو قادیان جاتے تو جب وہاں کام کرتے تو یوں لکڑی کے ایک صندوق ہوتا تھا، اپنے کندھے پہ رکھتے تھے اور قادیان کی گلیوں میں پھرتے تھے، بازاروں میں۔ کہتے کیا تھے؟ آؤ لوگوں جس نے مسئلہ ختم نبوت سمجھنا ہے مجھ سے سمجھو، آؤ لوگوں جس نے مسئلہ حیات مسیح سمجھنا ہے مجھ سے سمجھو، آؤ لوگوں جس نے مسئلہ مسیح موت سمجھنا ہے مجھ سے سمجھو۔ لیکن کوئی قادیانی ان کے سامنے آتا نہیں تھا۔ بہت بڑے صبر تحمل سے مناظرہ کرتے، بہت بڑے مناظر تھے۔ ایک مناظرے کا قصہ سناتا ہوں، وقت تو نہیں ضائع ہو رہا آپ کا۔ گجرانوالا میں 1970 سے پہلے علی پور چٹھے میں ہمارے دوستوں نے وہاں ایک مناظرہ طے کیا قاضی نذیر لائل پوری سے، جس کی میں نے بات آپ سے کی۔ تو اس نے کہا جی میں اور کسی سے مناظرہ نہیں کروں گا، میں مولانا سرفراز خان صاحب سے مناظرہ کروں گا۔ مولانا اس لائن کے آدمی نہیں تھے، وہ تو حدیث پڑھاتے، ترجمہ پڑھاتے، محدث سے بہت بڑے عالم تھے۔ دیکھا کسی نے آپ میں سے ان کو؟ میرے تو استاد ہیں الحمدللہ، میں نے ان سے کچھ پڑھا ہے۔ تو استاد جی فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں، کیا کروں گا، کہاں سے بات شروع کروں گا، کس طرح بات کروں گا، وہ بڑا یار آدمی ہے، میں کیا کروں گا۔ تو سٹیج بنا ہوا تھا اتنا اونچا، ان کا بھی ان کا بھی۔ تو وہ جب 8-10 آدمی گجرانوالے آئے، انہوں نے کہا استاد جی ہم تو وعدہ کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب ہی مناظرہ کریں۔ استاد فرماتے میں پریشان ہو گیا کہ میں نے تو کبھی مناظرہ کیا ہی نہیں۔ ہر آدمی کی ایک لائن ہوتی ہے نا، ہر آدمی ہر گیم کا ماہر نہیں ہوتا، ہر آدمی ہر میدان کا کھلاڑی نہیں ہوتا۔ یہ کرکٹ کھیلنے والے فٹ بال نہیں کھیل سکتے، فٹ بال والے کرکٹ نہیں کھیل سکتے، جس کا میدان ہے وہی کھیلتا ہے۔ تو میں سوچتا، میں نے بہت انکار کیا، لیکن جی ہم تو وعدہ کر رہے ہیں، اب تو آپ نے جانا ہی جانا ہے۔ کہتے مجھے جان کی فکر پڑی، پر کیا کروں گا، امت کی شکست کا مسئلہ ہے، امت کی بدنامی کا مسئلہ ہے، کیا کروں گا، کیسے بات کروں گا۔ لیکن اندر کی بات انہوں نے مجھے نہیں بتائی تھی۔ سٹیج بنا ہوتا، وہ کناتیں وغیرہ نیچے لگی ہوئی تھی، میں جا کے اسٹیج پہ بیٹھ گیا۔ سامنے جیسے یہ ویڈیو بن رہی ہے، جہاں ان کا اسٹیج تھا وہاں وہ قادیانی بیٹھا ہوا تھا، قاضی نذیر۔ تو میں سوچ رہا یا اللہ کیسے بات شروع کروں، کہاں سے کروں۔ تو کہنے لگا جی مولوی صاحب کچھ کہو۔ اتنے میں مولانا محمد یاد صاحب نیچے سے نکلے، اسٹیج پر آ کے بیٹھ گئے۔ اس کو جان کے لالے پڑ گئے، یہ مولوی یاد کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا، میں نے سرفراز سے مناظرہ کر۔ تو مولانا اچھا بھائی بات یہ ہے، آ گیا ہوں اگر تو بات کر لو، کون سا حرج ہے اس میں، کچھ ہی کر لو، کرو بات۔ کہ نہیں میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا، میں مولوی صاحب سے کروں۔ مولانا فرمان لگے بھائی اب وہ آ گیا ہے تو کر لو، میدان چھوڑا بھاگ گیا۔ فبوہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو یہ لوگ بڑے فن کے آدمی تھے۔ تو مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ جس طرح وہ مرزا قادیانی کی بکھیے ادھیڑتے تھے، شاید کم لوگ ادھیڑتے تھے۔ ان کے ساتھ مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم گزرے ہیں۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے ملک ہندوستان کے اس علاقے میں شدی سنگھٹن کی ایک تاریخ چلی۔ وہ کیا تھی کہ مسلمانوں کو عیسائی اور ہندو بنایا جا رہا تھا، اس پر وہ زور شور سے کام کرتے تھے۔ اور مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے، کالج کے طالب علم تھے، BA کے طالب علم تھے غالباً۔ تو یہ انہیں تقریر کا بڑا شوق تھا، یہ بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے اور مسلمانوں کی طرف سے خوب دھڑلے سے تقریریں کرتے تھے۔ بعض نوجوانوں کو تقریر کا شوق ہو جاتا ہے نا، آپ میں بھی بہت سے لوگوں کو یہ بھوت سوار ہوگا۔ ہمارے مفتی محمد انور کاڑوی صاحب اللہ انہیں جزائے خیر دے فرماتے ہیں، میں طالب علم تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا تو مجھے تقریروں کو شوق ہو گیا۔ تو میرے استاد جی نے مجھے بلایا، کہنے لگے محمد انور، میں نے کہا جی میں نے سنا ہے تو خطیب بن گیا ہے۔ تو میں خاموش رہا، میں نے کہا استاد جی میں خاموش رہا۔
تو فرمایا بیٹا بات سنو، 2 باتیں یاد رکھو، اگر تو تم نے خطیب بننا ہے تو علم کے زور پہ بنو، علم کے زور پہ، ورنہ منہ پھاٹا ہو جاؤ، جو جی چاہتا کر دیتے رہو۔ سٹیج پہ کون پوچھے گا مولوی صاحب یہ تم نے بات غلط کی ہے؟ کوئی نہیں پوچھے گا نا۔ وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے بڑے ترنم سے، تو ترنم میں کہنے لگے، ختم نبوت ہے، کہنے لگے ایک دن مرزا قادری نماز کے لیے جانے لگا، صبح کا وقت اندھیرا تھا، اسے پگڑی نہ ملی، وہ بیوی کی شلوار باندھ کے چلا گیا۔ یہ حوالہ غلط ہے، یہ حوالہ غلط ہے، کبھی یہ بیوقوفی نہ کرنا۔ قادیانی پوچھیں گے کہاں لکھا ہے؟ وہ جوش خطابت میں کیا گیا نا، کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ غلط کہا ہے، حالانکہ تھا غلط۔ حضرت استاد جی حضرت نوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کچا حوالہ بالکل نہ دینا، یہ حضور کی ختم نبوت کے لیے نقصان بنے گا۔ جب بھی دینا ہے مستقل مزاج کے ساتھ پکی بات کرنی ہے، دنیا الٹ جائے آپ کا حوالہ غلط نہ ہو۔ جو دیتے ہیں، جو حوالے کے ماہر ہوتے ہیں، حضرت نوٹی رحمۃ اللہ علیہ 1968 کے قریب جنگ کے ایک علاقے میں تقریر کے لیے گئے۔ تقریر کرتے کرتے استاد جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حوالہ دیا، مرزا بشیر الدین محمود کی کتاب ہے آئینہ صداقت۔ اس میں لکھا ہے کل مسلمان جو مسیح موعود کی بیعت میں داخل نہیں، چاہے انہوں نے مسیح موعود کا نام تک بھی نہیں سنا، وہ کافر و دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ مسیح موعود سے مراد مرزا غلام قادیانی، یہ لکھی مرزا بشیر الدین محمود نے، جو مرزا قادیانی کا بڑا بیٹا ہے۔ تو وہاں قادیانی بھی بیٹھے تھے۔ اس زمانے میں جہاں اشتہار چھپتا تھا نا استاد جی کا، قادیانی بڑے شوق سے استاد جی کی تقریر سنتے تھے، سوالات کرتے تھے، چٹیں لے کر دیتے تھے۔ تو استاد جی کا معمول یہ تھا کہ چاہے دن چڑھ جائے ان کی چٹوں کے جواب دیے بغیر وہاں سے جاتے نہیں تھے، ہر ایک چٹ کا جواب دیتے تھے۔ تو جب استاد جی نے یہ بات کی تو ایک قادیانی کھڑا ہو گیا، مولوی منظور تم جہاں جاتے ہو جھوٹ بولتے ہو۔ مجھے کو کہے تو پھر میں کیا کہوں، لیکن وہ بڑے صبر والے آدمی تھے نا، عالم تھے۔ کہا بھائی کیوں؟ کہ یہ تو میرے حوالہ جو دیا غلط ہے۔ کہا نہیں صحیح ہے۔ اس نے مطالبہ کیا کتاب دکھاؤ، کتاب اس وقت تھی نہیں، ہر کتاب تو ہر وقت نہیں ہوتی ہے نا۔ مثال کے طور پہ کے زمانے میں ہم بھی کتابیں ساتھ رکھتے تھے، اب بوڑھا ہو گیا ہوں کتابیں اٹھا نہیں سکتا ساری، اب اس کے حصے کی یہی اٹھا لیتے ہیں تذکرہ، یہ کافی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں ہے، کہنے لگا نہیں حوالہ دکھاؤ، وہ گلے پڑ گیا۔ تو ان کے ایک شاگرد تھے مولانا گل محمد توحیدی صاحب، ابھی بھی حیات ہیں، ہمارے بڑے دوست ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے ضلع میں جماعت انٹرنیشنل کے سرپرست ہیں، بڑی محبت والے، بڑے اللہ والے آدمی ہیں۔ تو انہیں کہنے لگے توحیدی تو چنیوٹ واپس چلا جا اور وہاں سے کتاب فلاں آدمی کے پاس پڑی ہے وہ لے کے آ۔ تو کہتے ہیں اس وقت وہاں جانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، انہوں نے مجھے گھوڑی پہ بٹھایا اور ریلوے اسٹیشن سما سٹھا گاڑی جو اسٹیشن ہے وہ لگتا تھا غالباً، اس پہ بٹھایا۔ میں صبح کے وقت چنیوٹ پہنچا اور مولانا قاری یامین صاحب کے پاس غالباً کتاب تھی، وہ لی، میں نے دیکھی، پھر بس پہ بیٹھا، پھر وہاں پہنچا، زور کا وقت ہو گیا۔ تو انہوں نے فیصل آباد سے اسی قاضی نذیر کو بلا لیا، اسی قاضی نذیر کو بلا لیا کہ وہ بھی آ جائے۔ آج مولوی منظور قابو آ گیا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ کچا آدمی نہیں ہے، یہ بڑا مضبوط آدمی اللہ نے بنایا ہے۔ جب پہنچے تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے زور کی، تو ایک طرف قادیانی بیٹھے ہوئے تھے 20-25 اور مسلمان نماز پڑھے، وہ اپنی پڑھ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میں جب اندر گیا تو حضرت چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ ناصر صاحب دوزانو ہو کر نا دعا مانگ رہے تھے، ایسے دعا مانگ رہے تھے۔ تو میں نے کان میں جا کر کہا استاد جی میں آ گیا ہوں، کتاب بھی لے آیا ہوں، قاضی نذیر بھی آیا ہوں۔ تو بڑے عجیب انداز سے بات توحیدی بیٹھ جاؤ، اللہ سے مانگ تو لینے دو، اللہ سے مانگ تو لینے دو، چلو بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت تشریف لائے تو کتاب لی، دیکھی، پڑھا۔ 1-2 آدمی اپنے تھے، ان کو پڑھائی کہ یہ لوگ کتاب دیکھو پڑھو، انہوں نے پڑھا۔ پھر کہا بھائی قادیانیوں سے کہ آپ میں سے کوئی میٹرک پڑھا ہوا ہے تو وہ کھڑا آ جائے، اس کو دی، اس کو پڑھائی، کہا اونچی آواز سے پڑھو، اس نے پڑھی۔ تو پھر ایک آدمی کو پڑھائی، کہا بھئی یہ دیکھ لیا آپ نے؟ وہ کہنے لگے جی کتاب دکھاؤ۔ حضرت نے کتاب دے دی۔ قاضی نذیر بیٹھا تھا، اسے پسینہ آ رہا تھا، حوالہ تو صحیح تھا، اب کہاں جائے؟
کہاں جائے؟ تو ایک آدمی نے کہا قاضی صاحب تم بھی پڑھو. قاضی صاحب کی ماں مر گئی. وہ کیا پڑھے؟ اسے پتا تو تھا حوالہ صحیح ہے. جب اس نے نہیں پڑھی خاموش رہا تو میرے عزیز اس ایک مجمع میں 12 قادیانیوں نے مرزے پہ لعنت بھیج کے حضور کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا. یہ ہے اخلاص. انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان.